طریقے سے بریف کریں گے. اور اس وقت بھی ہمارے جو پارٹی کے سیکریٹری انفارمیشن ہے رؤف حسن صاحب وہ بھی تھوڑی دیر میں اپنی بریفنگ دیں گے کور کمیٹی کے حوالے سے. ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف، بشریٰ بی بی کے خلاف، ہمارے چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف، شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف، ہمارے جو مرد حضرات پابند سلاسل ہیں، خواتین ہماری پابند سلاسل ہیں، ہمارے 300 سے زیادہ پولیٹیکل پرزنرز جو اس وقت پابند سلاسل ہیں، ہمارے 102 لوگ ملٹری کورٹس میں پابند سلاسل ہیں. یہ سب کے سب پولیٹیکلی کیسز بنے ہیں پولیٹیکل بیسس پہ. ان کے خلاف یہ کیسز فی الفور ختم کیے جائیں اور یہ سیاسی بنا پہ کیس جو بنے ہیں ان کی ایک ماڈرن ایک جدید معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہے اور ان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے. اور جو غلط مقدمے اور کیسز بنے ہیں ہمارے باقی ساتھیوں پہ بھی ان پہ بھی وہ کیسز ختم کیے جائیں کیونکہ یہ ایک سارے لوگوں پہ کٹکن لگی ہوئی ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن اور سپیچ اور اس کے ساتھ ساتھ آئین اور قانون کے بالکل برخلاف اور اس میں اس کے خلاف ہے. جناب عمر ایوب صاحب، کچھ افواہیں ہیں کہ عمران خان سے آخری ملاقات جب آپ لوگوں کی ہوئی تو انہوں نے آپ لوگوں کی ہدایت کی ہے کہ اس کے بعد آپ لوگ استعفے دیں قومی اسمبلی سے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے گا، آج کور کمیٹی کے اجلاس میں ویسے تو اس کا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، بنیادی طور پہ وہ بلایا کیوں گیا تھا اور اس کے اوپر پشاور کی سیٹ کا بھی اس میں ہوا، اور دوسرا یہ جو ملاقات کل ہوئی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے ٹکا خان صاحب کے کور کمیٹی کا اجلاس ہمارا ورچوئل ہم لوگوں نے کبھی اس کو ختم کیا نہیں ہے. یہ ہر دن بھی ہوتی رہی ہے، ہفتے میں 2 سے 3 بار بھی ہوتی رہی ہے، تسلسل سے ہوتی رہی ہے. ماڈرن ٹیکنالوجی ہیں کو استعمال پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے اور اسی چیز سے ہمارے مخالفین جو ہیں وہ خائف ہیں. آج پہلی بار موقع ملا کہ ہم لوگ فزیکل میٹنگ کریں. کئی لوگ ہمارے مختلف ٹیکنالوجی کے پلیٹ فارمز پہ تھے اور کئی لوگ ہمارے یہاں پہ فزیکلی پہلی بار مل رہے تھے اور بڑا اچھا اجلاس ہوا. بڑے عرصے کے بعد الحمدللہ آمنے سامنے ہم لوگ بیٹھے تھے. اور دوسری بات ہوئی آپ کی کہ جی ہمارے چیف منسٹر علی امین خان گنڈاپور کی. علی امین خان گنڈاپور اس وقت جو ہیں وہ ایک چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے اور یہاں پہ نیٹ ہائیڈل پروفٹس کے اریئرز ہیں. اریئرز کا مراد ہے کہ جو واجبات مرکزی حکومت نے فیڈرل حکومت نے خیبر پختونخوا کو ہر حالت میں دینے ہیں وہ اس کے ریلیز کے لیے آئے تھے جو کہ خیبر پختونخوا کا ایک حق ہے اور اپنے حق مانگنے کے لیے آئے تھے اور اس پہ اور کوئی لمبی چوڑی نہ داستان ہے نہ کوئی چیز دیکھنی چاہیے. لیکن سر جو پریس بریفنگ تھی اس پہ تو مسکراہٹوں کا تبادلہ اور انہوں نے کہا کہ بہت مثبت سوچ ہے، ہم آگے بڑھیں گے، معاملات کو آگے لے کے جائیں گے. تو پارٹی ایک طرف، کے پی گورنمنٹ ایک طرف. نہیں بالکل نہیں. ان کی جو مثبت سوچ ہے وہ ہے پیسے وصول کرنے کی اور پیسے انہوں نے ہر صورت میں انشاءاللہ تعالی ہم نے وصول کرنے ہیں. پیسے وصول کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے. ٹکا خان صاحب کی یا خواہش ہے کہ ڈنڈا سوٹا لے کے ایک دوسرے کے ساتھ وار کریں، وہ نہیں ہوگا. وہ ایک طریقہ کار سے انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنی عوام کے لیے وہ پیسے وصول کرنے. یہ ملاقات خان صاحب کی اجازت سے ہوئی یا چیف منسٹر؟ ظاہری بات ہے جی وہ چیف منسٹر ہیں اور چیف منسٹر نے اپنے صوبے کے واجبات جو مرکزی حکومت نے دینے ہیں وہ انہوں نے وصولی اس پہ کرنی ہے. زیادہ اہم بات آپ کو کرنی چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کل جو پوائنٹ آف آرڈر پہ نوید قمر صاحب اٹھے تھے اور انہوں نے ارسا کے بارے میں بات کی ہے وہ ان سے ضرور پوچھے گا کہ یہ تو ایک دوسرے کے پیٹ میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے کے پیٹ میں خنجر کھوپنا شروع کر دیا. یہ تو حکومت نہیں چلے وہ تو واپس لے لیا وزیر اعظم نے وہ فیصلہ واپس اور یہ تو ابتدائی عشق ہے ہوتا ہے کیا. یہ تو ابھی آگے دیکھیں یہ ہوتا ہے کیا. شہباز شریف جاتے ہیں کے پی کے وزٹ کرنے تو علی امین گنڈاپور کو ان کا استقبال کرنا چاہیے. وہ علی امین خان صاحب کی مصروفیت کے اوپر بنا. سر یہ بتائیں کہ ریزرو سیٹس والے معاملے پہ آپ سپریم کورٹ جائیں گے اور آپ کو سپریم کورٹ پہ اعتماد ہے کہ آپ کو وہاں سے انصاف ملے گا؟ ہم لوگ ہر دروازہ کورٹس کا کھٹکھٹائیں گے جو کہ ہمارا حق ہے. آئین اور قانون جو ہے وہ واضح ہے، ہمیں وہ سیٹس ملنی چاہیے. سر وہ سیٹیں تو الگ ہیں. چیف منسٹر صاحب کو نوٹس مل گیا ہے ڈسکوالیفیکیشن کے کیس میں. بالکل غلط ہے، سیاسی بیسس پہ وہ مبنی ہے اور اس کے نہ سارا ہے نہ پیر ہے. وہ لیکن سر آپ کے وکلا نے کیا بتایا اس حوالے سے کہ چلو یہ ایک پارٹ تو سمجھ میں آیا کہ جی یہ اتحاد نہیں تھا جو انہوں نے پہلا پارٹ کیا، دوسرے پہ وہ سیٹیں تقسیم کس طرح کر دی؟ اس پہ آپ کے تقسیم کا کوئی سر و پیر ہی نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے. آئین اور قانون کے طور پر یہ اسی طرح ہی ہے
جس طرح کہ ہمارے بہت سارے لوگوں کے خلاف میرے سمیت جو فکٹیشس اور بوگس کیسز بنے ہیں کہ ہم لوگوں کو انہوں نے تقریباً 12 شہروں میں ایک ہی جگہ پہ دکھایا ہوا ہے، پرچوں میں FIR جو ہوئی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ موٹر سائیکل چوری کے پرچے ہوئے ہیں. تو یہ آپ کوئی مانے تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں. یہ اسی طرح کا ایک جگاڑ سسٹم پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ چل رہا ہے جس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر کو جس کی ذمہ داری تھی، جس کے پاس اربوں روپے آئے تھے الیکشن فری اینڈ فیئر کنڈکٹ کرنے کا، اس نے نہیں کیا. ذمہ دار وہ ہے، امیڈیٹلی اس کو مستعفی ہونا چاہیے.